جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ دنوں کافی اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو میں وزیرستان واقعے میں جو ہمارے فوج کے شہداء جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں اور جرأت مندانہ طریقے سے جنہوں نے ان دہشت گردوں سے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے، اور یہ جو ہمارے دشمن ممالک کی پراکسیز میں جو دہشت گرد استعمال ہو کے ہمارے اپنے ہی ملک کے فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس سے وجہ یہ کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ ہر محاذ پہ دشمن سے لڑ رہی ہیں اور دشمن کو ناقابل تلافی ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں. جو 13 ہمارے جوان جنہوں نے جام شہادت نوش فرمائی، ان سب کو پیپلز پارٹی، حکومت سندھ اور ہم سب جو ہے سلام بھی پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پارلیمنٹری ایک وفد کے ساتھ انٹرنیشنلی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو جنگ میں بھارت کو ایکسپوز کیا ہے، پوری دنیا کی میڈیا بھی اور دنیا کے لوگ اس کو نہ صرف سراہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کا حقیقی موقف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھا ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. جنگ سے پہلے، دوران جنگ اور جنگ کے بعد بھی جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سمجھداری کا موقف دیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پھر اس بیچ میں چیئرمین صاحب نے جس طریقے سے سندھ طاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو ایک سخت موقف رکھا، اور 2 دن پہلے عالمی ثالثی عدالت PCA نے پاکستان کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے اس معاہدے کی جو عارضی معطلی کو غیر قانونی قرار دیا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی کریڈٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے ایک سخت موقف رکھتے ہوئے اور اس موقف کو پوری دنیا میں اجاگر کیا کہ یک طرفہ بھارت جو ہے معاہدے کی معطلی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے جس طرح کہا کہ اگر پانی کو بدمعاشی کے طور پر بند کیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ بہت سختی سے اس پہ ریئیکٹ کرے گا. پورا پاکستانی عوام جو ہے وہ سب اس چیز میں متحد ہیں، کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ پورے ہمارے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک آکسیجن ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں اپنے پاکستانیوں کو بغیر پانی کے نہیں رکھ سکتے. اور اس معاہدے میں کہیں پہ بھی، یہ پہلے بھی بات تھی اور چیئرمین صاحب نے کو زیادہ جو اگر کیا، کہیں پہ بھی ون سائیڈڈ معاہدے کو معطلی کرنے کی اس میں شک ہی موجود نہیں تھی کہ ون سائیڈڈ وہ معاہدہ جو ہے وہ معطل کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ حکومت سندھ نے بجٹ پاس کیا، اور اس بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں 12% اضافہ کیا گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا اضافہ حکومت سندھ نے اپنے سرکاری ملازمین کے اس میں کیا، اور جو گریڈ 16 سے ابو تھے ان کے تنخواہ میں 10% اضافہ کیا گیا. ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن جو سب سے زیادہ پھر سندھ حکومت نے بڑھائی، وہ 8% بڑھائی. یہ وہی سوچ تھی جس میں پارٹی لیڈرشپ کی سوچ تھی، لیکن چیف منسٹر صاحب کا یہی ویژن تھا
کہ ہمیں جو مہنگائی ہے اس وقت، اس مہنگائی میں لوگ جو ہیں وہ اپنا گزر سفر بہتر طریقے سے کر سکیں، اور اسی لیے ہی چیئرمین صاحب نے جو ہے وہ ہدایت دی، پریزیڈنٹ صاحب نے ہدایت دی اور کیبنٹ نے منظوری دی، اور اس سے ہم نے ہماری یہ تھی کہ جی ہم اس کو بہتر طریقے سے لوگوں کو وہ سہولت پہنچا سکیں۔ جو میجر اس وقت بھی فوکس بجٹ میں کیا گیا وہ تعلیم، صحت، پینے کا پانی، جس کو فوکس کیا گیا ہے کہ اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں۔ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ اب تو سب بھی ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بہترین ہیلتھ فیسلٹیز حکومت سندھ پرووائڈ کر رہی ہے، اور میں نے فگرز اسمبلی کے فلور پہ بھی دیں کہ جی جو سندھ میں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس میں پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے لوگ یہاں پہ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے نمبرز بھی دیے، میں دوبارہ آپ لوگوں کا یہ ٹائم امپورٹنٹ ہے وہ ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ چیز ظاہر ہے کہ جی سندھ نے ہیلتھ سیکٹر میں اتنی اچھی ترقی کی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبے کے ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ علاج کے لیے صوبہ سندھ میں آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ایشو ہے کہ اس بجٹ میں جو سب سے بڑا فوکس کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے انرجی سیکٹر میں۔ انرجی سیکٹر میں خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ حکومت سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے احکامات پر جو سب سے بڑا اور اہم کام کیا کہ لاکھوں خاندانوں کو مفت میں سولر سسٹمز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور یہ اسکیم کنٹینیو ہے، پہلے بھی شروع ہو چکی ہے، ابھی کنٹینیو ابھی بھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 21 لاکھ گھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنا رہے ہیں، اس سال بھی اس کو فوکس رکھا ہے کہ بے گھر لوگوں کو 21 لاکھ خاندانوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کو گھر دے رہی ہے، اور لاکھوں افراد کو، جیسے 2 لاکھ پہلے تھے اور اس کے بعد پھر اب مزید 2 لاکھ کو ابھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو فری آف کاسٹ جو ہے، کیونکہ بجلی مہنگی ہے، بجلی کی عدم دستیابی ہے، تو ہمیں اب اپنے ڈسکوز جو کہ ناکام ہو چکے ہیں، کے الیکٹرک ناکام ہو چکی ہے، ہیسکو ناکام ہو چکی ہے اور سیپکو ناکام ہو چکی ہے۔ 12 گھنٹے شہروں میں اور دیہات میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس چیزوں کو سب کو دیکھتے ہوئے پرماننٹ سولوشن کی طرف جاتے ہوئے حکومت سندھ نے یہ پرائرٹی رکھی ہے کہ لوگوں کو آپ جو ہے مفت میں ہم یہ سہولیات پرووائڈ کریں، تو اس کو بھی جو ہے میرٹ پہ، اور جو سب سے زیادہ غریب ہے، جو سب سے زیادہ مستحق ہے، اس کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ ہم نے اس کو اور سولوشن کرنے کے لیے ہم نے اپنی ہاسپٹلس، اپنے سرکاری ادارے بھی اب سولرائز کرنے شروع کر دیے ہیں حکومت سندھ نے، جس میں بھی کراچی میں بھی آپ نے دیکھی ہیں بڑی ہاسپٹلز، اور ان سب کو بھی سولرائز کیا جا رہا ہے۔ تو حکومت سندھ کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہم جو انرجی کرائسس ہے، اس انرجی کرائسس میں ہم لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں حکومت سندھ کی جانب سے بہت خاطر خواہ قسم کی جو ہے وہ اس وقت ریولیوشنری بیسس پہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ای وی، جو سب سے پہلے ای وی بسز پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لے کے آئی، اور مزید بسز اس سال بھی آ رہی ہیں، لیکن اس بار چیف منسٹر صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ای وی میں جو ہے وہ زیادہ بسز لے کے آئیں۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال ہم ایک نیا کانٹریکٹ کریں گے جس میں 1000 اور مزید ای وی بسز جو ہیں وہ حکومت سندھ لے کے آئے، تاکہ ہم لوگوں کو وہ پرووائڈ کر سکیں، لوگوں کی سفری سہولیات بہتر ہو سکیں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی جو ہمارے اس میں پانی کے جو میں نے بتایا، نہ صرف پینے کے پانی پہ لیکن اریگیشن پہ خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے کہ اریگیشن کی وہ اسکیمز لی جائیں جس میں ٹیل اینڈرز کو جو ہے ہم پانی پہنچا سکیں، کیونکہ پانی کی شارٹیج جو ہے وہ سب سے بڑی اس وقت ہے۔ سڑکوں کا جو جال بچھایا گیا ہے، میں تمام لوگوں کو کہوں گا کہ پورے سندھ بھر کے ہر اضلاع میں بہترین سڑکیں ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ نے اس وقت بنائی ہیں، اور اس بجٹ میں بھی ہم نے فوکس یہ کیا ہے کہ ان پروجیکٹس کو مزید جو ہے وہ وسعت دی جائے۔ جو ہمیں خدشہ تھا، اور خدشہ وہ جائز ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
سکھر اور حیدرآباد موٹر وے پہ جتنی صرف ایک معمولی رقم رکھی گئی ہے جو کہ ناکافی اس پروجیکٹ کو شروعات کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتر ہو. اس سال ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کے بھی بجٹ کافی رکھے گئے ہیں کہ پولیس کے جو جوان ہیں، جو پولیس کی فورس ہے ہماری، وہ کرائم پہ کنٹرول کر سکے. ریسنٹلی بھی پولیس نے چند دنوں میں ہی اچھی کارروائیاں کی ہیں. پولیس نے ڈیورنگ ورک ڈن بائی سندھ پولیس لاسٹ ایک مہینے میں 4 ہائی پروفائل را ایجنٹس جو ہیں وہ اریسٹ کیے ہیں CIA کراچی نے. اس کے سوا انڈو پاکستان ٹینشن کے دوران بھی ان ایجنٹس کی کوششیں کچھ تھیں، لیکن اس کو سندھ پولیس نے کہ CIA نے بہت اچھے طریقے سے ان کو ٹریپ کیا اور ان کو اریسٹ کیا ہے. پھر مختلف جو ڈیکوائٹس ہیں ان کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور نامی گرامی دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی سندھ پولیس نے ریسنٹلی اریسٹ کیا ہے. اینٹی ڈیکوائٹس ایکشن میں سندھ پولیس نے 27 ڈاکوؤں کو جو ہے وہ مارا ہے اس پچھلے چند دنوں میں، جس میں سے 128 انجرڈ ہوئے ہیں ڈاکو جو کہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان کا علاج کرا کے پولیس نے کیا. CTD نے یہ پورا ایک مہینے میں جو ہے لاسٹ کام کیا. 2 ٹیررسٹ جو ہے وہ سب نیشنلسٹ گروپ کے تھے، ان کو اریسٹ کیا ہے. ایک ٹیررسٹ TTP کا جو تھا اس کو سندھ پولیس نے اریسٹ کیا. 35 نارکوٹکس پیڈلرز جو ہیں ان کو سندھ پولیس نے ریسنٹلی ہی جو ہے اس لاسٹ ایک مہینے میں اریسٹ کیا ہے. تو ہماری پولیس جو ہے وہ بھی پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ سارے کرائم پہ کو کنٹرول کیا جائے. تو حکومت کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے ان سارے جو ہے چیزوں کو فوکس کریں. پھر میں نے کہا کہ صحت، ایجوکیشن اور جو باقی بیسک نیسیسٹی ہیں وہ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائرٹی ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا کلیئر ویژن ہے کہ ہمیں لوگوں کو مسائل کو حل کرنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ سندھ کی پورے پاکستان کی اکانومی وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں اس بار جس طریقے سے فوکس کیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے کاشتکار جن کو پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے ان کو اس طریقے سے مستحکم کیا جائے، ان کو اس طریقے سے چھوٹے کاشتکاروں کو فیسلٹیز دیں جس سے وہ چھوٹا کاشتکار جو ہے وہ آگے آئے اور وہ اپنی انکم کو بڑھا سکے. اس طریقے سے ہماری جو زراعت ہے، زراعت ہماری وہ پوری ملک، ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی آمدنی پہ ڈپینڈ کرنے والا ملک ہے. اور زراعت میں انفارچونیٹلی کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے اور پڑ رہے ہیں. لیکن حکومت سندھ جو اپنے ایمبٹ میں رہ کے، جو حکومت سندھ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس طرح کے سٹیپس لے رہی ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہمارا شعبہ ہے اس کو ترقی ملے. سولر ٹیوب ویلز جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. کسانوں کو، بے زمین کسانوں کو زمینیں تک دی گئی ہیں مختلف اسکیمز میں. اور پھر جو ہے بیج کے لیے، کاشتکاری کے لیے حکومت سپورٹ کر رہی ہے. تو گورنمنٹ نے ہر سیکٹر کو فوکس کیا ہے. تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی یہ پوری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم ہر سیکٹر کو ایڈریس کریں اور ہمارے تمام محکمے جو ہیں وہ اس چیز میں وہ کام کریں. کل سے ایک اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہوا، کبھی کبھی تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جب آپ کے بڑے بڑے میڈیا کے ادارے بھی اس طرح کی خبریں بغیر تصدیق کے چلا دیں. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ریسنٹلی، شروع میں ضرور بات چیت تھی، ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے. میں ریسنٹ کی بات کروں، پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھیں. اور نہ پیپلز پارٹی زیر غور کر رہی ہے کہ ابھی زیر غور کر رہی ہے کہ ہم کوئی حکومت کا حصہ بنے. ہاں، ان فیوچر اگر کوئی آفر آتی ہے یا آئے گی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارمز ہیں، CEO ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن ریسنٹلی نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی وہاں سے کوئی دعوت آئی ہے، نہ پیپلز پارٹی نے حامی بھرنے کی بات کی ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز بغیر تصدیق کے خبریں چلا دیتے ہیں اور پھر وہ اخباروں میں بھی چھپی اور ایک کو دیکھ کر پھر سارے چینل شروع ہو جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے
کہ تصدیق کیا کریں. اس طرح کی خبر میں اس وقت کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ریئلٹی وہ موجود نہیں ہے. شکیل صاحب یہ بتائیں صاحب کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے نتیجے میں اب عمران خان اور اس کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 10 سال حکومت کریں گے, اب کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں جی, میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی اس ملک کا ایک وجود ہے, پی ٹی آئی کا وجود اس ملک میں ہے. ان کو میچورٹی سے کام لینا چاہیے, تحمل سے کام لینا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو اس ملک میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. منفی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے. جو بھی عدالتی فیصلے ہیں وہ بالکل امپورٹنٹ ہیں, اور عدالتی فیصلوں پہ لوگ ہر کوئی, میں نے مختلف سیاستدانوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں کہ جی ہر کوئی اپنے اپنے رائے دے رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, کوئی بولتا غلط ہے. دیکھیں ٹیکنیکل چیز کیا ہے. ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس سمبل تھا؟ نہیں تھا. کیا پی ٹی آئی ایز اے جماعت الیکشن کانٹیسٹ کی تھی؟ نہیں کی تھی. اگر پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں تھا اور وہ جماعت کانٹیسٹ ہی نہیں کی تھی تو سیٹیں کیسے ملیں گی ان کو؟ مقصد یہ ہے کہ, اور ان کو جو لاسٹ ٹائم ریلیف دیا گیا تھا وہ سب نے کہا تھا کہ وہ ریلیف جو مانگا ہی نہیں گیا وہ دے دیا عدالتوں نے. تو دیکھیں عدالتیں تو آئین اور قانون کے تحت چلیں گی نا. عدالتیں میری آپ کی فیلنگز کے حساب سے نہیں چلیں گی. عدالتی فیصلے جو ہیں وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور میں کیا سوچ رہا ہوں اس پہ نہیں ہوگا. عدالت نے قانون سامنے شواہد لانے پڑتے ہیں. شواہد کیا تھے؟ شواہد یہ تھے کہ پی ٹی آئی نے حصہ لیا الیکشن میں؟ نہیں لیا. ان کا بیٹ سمبل کانٹیسٹ کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا. کوئی سنی اتحاد کونسل میں کر رہا تھا, کوئی آزاد لڑ رہا تھا. جب اگر آزاد لڑ رہے یا آپ دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس جب وہ پلیٹ فارم ہی نہیں تو آپ کو سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں بس. اگر کوئی کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہے. ہاں باقی مختلف سیاستدان جن کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, اگر وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں تو اب رائے تو ڈیموکریسی ہر کوئی دے سکتا ہے, لیکن عدالتی فیصلہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہوا ہے. فیوچر دیکھیے, فیوچر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو سیاست کریں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ منفی سیاست چھوڑ دیں. جو ان کی جو پوری ٹیم ڈیفینیٹلی ان کے کہنے کے بغیر نہیں کر رہی ہے کام, جو آج بھی انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پی ٹی آئی کی وہ ٹیم جو آج بھی انٹرنیشنلی اور لوکل طریقے سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیز مواد پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں, کون ان کو فنڈز دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے, کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنی اسٹیٹ کے خلاف آپ اس طریقے سے حرکتیں نہیں کرتے جس سے ملک کی خدا نخواستہ بدنامی ہو. کچھ بھی ہو, آپ کو آپ لڑائی جھگڑا کرنا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے کریں. آپ کو اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے, کسی بھی چیز پہ اپنے ملک میں رہ کے کریں. آپ انٹرنیشنلی اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کبھی آپ لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں, کبھی آپ کے لیے مختلف جیروسلم پوسٹ کی طرف سے آپ کے لیے وہ خطوط آ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہ جریدے لکھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس پورے اس میں بھارت اور اسرائیل کی سپورٹ جس طرح رہی ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں سے نکلیں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ جی میں نے الزام لگا دیا, بھارت اور اسرائیل کا نام لے لیا. آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بتا رہی ہیں کہ آپ کو بھارت اور اسرائیل فنڈ کر رہا ہے پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے. تو آپ نے اس کانسیپٹ سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. دیکھیں جی, بہت افسوسناک واقعہ ہوا سوات میں, جس طریقے سے معصوم لوگ جو ہے ان کو دنیا میں نہ رہے. اور میں ایک بات کہوں گا کہ میں تھوڑا یہ ٹھیک ہے, یہ حکومت خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے ناکامی ضرور ہے, لیکن میں ایک چیز, میں صرف وہ نہیں کہتا کہ مخالفت برا مخالفت ہونی چاہیے. نہ ہی وہاں کا چیف منسٹر چاہے گا کہ لوگ بیچاروں کی جانے جائیں, نہ وہاں کی انتظامیہ جائے گی. انتظامیہ کی نااہلی ہے, اس کی انکوائری وہ ضرور کریں کہ کس کی اس میں. لیکن میں اس پہ لوگ ایک دم ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے ہمیں کوئی پوائنٹ مل گیا آپ اس کو پوائنٹ اسکورنگ کریں. میں پوائنٹ اسکورنگ اس پہ نہیں کروں گا. خیبر پختونخوا میں جو معصوم لوگوں کی جانیں گئیں وہ ایک المیہ تھا. حکومت کو زیادہ متحرک ہونا چاہیے تھا, یس, لیکن اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. اس پہ اگر بیٹھ کے میں پالیٹکس کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. ہم لوگ دیکھیں خدا نخواستہ ساتھ ساتھ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ہر حکومت کے پاس ایک اویلیبل ریسورسز. اب کسی نے کہا جی ہیلی کاپٹر بھیجنا چاہیے تھا, بالکل ہیلی کاپٹر جانا چاہیے تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں ویدر کنڈیشن کیا تھی,
उस वेदर में हेलीकॉप्टर वहाँ जा सकता था या नहीं जा सकता था। एकदम बैठ कर हम हर चीज़ में जजमेंटल हो जाते हैं ना, वो चीज़ गलत है। देखिए जो चीज़ सच है सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दें और उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो, मैं इसको इतनी ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ, आपने मुझे रैंडम सवाल किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने की भी हो। लेकिन उस पर हमें हाँ वो एक एक कीमती जान बहुत कीमती थी, एक एक मासूम जान बहुत कीमती थी। किसी का भी कोई भी आम मतलब पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इश्यूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। देखिए जी, मैं वही कहता हूँ कि इनको कुछ पता नहीं है, उन सियासतदानों को जो बैठ के शोषण छोड़ होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशूज़ हैं। डैम पे 3 सूबों की असेंबलियाँ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं कालाबाग डैम के खिलाफ। आपके पाकिस्तान के 3 सूबों की असेंबलियाँ इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं प्रोजेक्ट को। तो अब अगर PMLN के किसी लीडर को याद आ रहा है तो वो उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। काजी साहब, जब हमने देखा माजी में जब भी कोई ग्रोथ आए अक्सरियत लेती है हुकूमत, तो वो ऐसे नापसंदीदा फैसले भी करती है। जाहिर उनके पास पावर होती है, एब्सोल्यूट पावर। अब अभी मखसूस नशिस्तों के बाद उनके पास एक ग्रोथ आई अक्सरियत आ चुकी है, ना उनको आपकी शायद ज़रूरत है ना किसी की। तो वो फैसले को अगर ऐसे कोई नामुनासिब फैसले होते हैं तो उसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। सेकेंड हैंड सर, वैसे एक सियासी कारकुन ट्रम्प से जो हमारे फील्ड मार्शल मिले हैं, तो उनको सियासी क़यादत से भी कोई इंटरेक्शन करनी चाहिए, तो मिलना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिले, और इसमें हमें एज अ पाकिस्तानी हमें सबने फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि उन्होंने ज़रा हर एक आदमी से तो वो नहीं मिलते ना। एक फातह मुल्क के सिपह सालार से अगर सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट मिल रहा है तो मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी हम सबको खुश होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात में हो, कि ये इज़्ज़त पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त हुई है कि एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा है और वो मान रहा है कि आप एक फातह कंट्री हो। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये जंग ना जीतता तो आपको कोई पूछता भी नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरी दुनिया भर में जो पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की इससे जो इज़्ज़त हुई है वो सिर्फ चंद लोग ही समझ सकते हैं, या वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। इस जंग जीतने के बाद पाकिस्तान का मॉरल, पाकिस्तानी अवाम का मॉरल इंटरनेशनली कितना फाता है, और उसका क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है, और साथ साथ पूरी अवाम, हमारी मीडिया, सब ने इक्वली इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हम सबको ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कज़ब, वो एब्सोल्यूट पावर मिल गई 2/3। हाँ 2/3 की अक्सर। देखिए भले सीटों के बाद अददी तादाद में PMLN को नंबर्स मिल जाएं। पीपल्स पार्टी ने तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों पे भी पॉलिटिक्स की थी ना। जब 17 सीटें थी पीपल्स पार्टी को दी गई IGI बनाने के बाद, तो पीपल्स पार्टी ने एक बहुत मजबूत अपोजिशन थी। तो आज भी जहाँ पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, पाकिस्तान की खुशहाली की बात होगी, पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी, हमारे वतन की इज़्ज़त की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। जहाँ पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में नहीं होगा, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ना होने के बावजूद किसी का भी कोई हद तलफी की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो उसमें नंबर्स, वो कहते हैं कि नंबर सिर्फ नंबर्स ही हैं, और कोई मतलब अगर अपना को मौक़िफ़ रखना तो उसमें नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जो बंदा उस चीज़ को उजागर कर रहा है उसकी अपनी फेस वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की फेस वैल्यू पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मुकाम पर है और इंटरनेशनली बड़े मुकाम पे है। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते। अभी हमारे दोस्त ने एक सवाल किया
کہ کینالز کے ایشو پہ پیپلز پارٹی نے کینال کے ایشو پہ بڑی اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کی گئی نا. کینال کے ایشو پہ بہت بڑا ایک موقف رکھنے کی کوشش کی گئی, بڑی سیاست کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی نے اس پورے لڑائی کے دوران اس پورے جو ایک کانفلکٹ تھا کینالز کا, نہ ہی کبھی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی ایک دفعہ بھی دی, نہ ہی پیپلز پارٹی نے کبھی لڑائی جھگڑے کی بات کی, نہ ہی کبھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم جس طرح باقی پارٹیاں کرتے ہیں کہ آگ لگا دیں گے اور تباہی بھجا دیں گے. ڈائلاگ کے ذریعے, دلیلوں کے ذریعے اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مقدمے کو ودن کمروں میں بیٹھ کر ان پلیٹ فارمز پہ پلیڈ کیا اور اس کو میٹر کو ریزالو کروایا. اس میں کسی کی جیت ہار نہیں ہوئی ہے, وہ ایک پبلک ایشو تھا. اس پبلک ایشو کو پیپلز پارٹی نے وہاں بیٹھ کر, ان کمروں میں بیٹھ کر, ان پلیٹ فارمز میں بیٹھ کر اس مسئلے کو ریزالو کروایا. یہ ہوتی ہے پالیٹکس. مطلب اس کو بہت طریقے سے پیپلز پارٹی پلے کر سکتی تھی نہیں, اور ہم شکر گزار ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, وفاقی حکومت کے, جنہوں نے کینال ایشوز میں جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا, جو سندھ حکومت کا موقف تھا, اس کو انہوں نے انڈورس کیا, سپورٹ کیا. کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر صاحب آلسو. یہ شروعات چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے کی, لیکن کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر صاحب آلسو کہ انہوں نے, ان کی ٹیم نے ان موقف کو مانا. اور اس میں کہیں پہ بھی ایک دفعہ کوئی جملہ نہیں تھا کہ حکم چھوڑنے کی دھمکی کا. تو آپ کو جو نمبر گیم والی بات ہے, نمبر گیم مطلب نمبر نہیں, نمبر از نتھنگ. جب بھی کوئی آپ نے, اگر ہاں کوئی صحیح چیز ہو رہی ہوگی یا جب ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے کوئی چیز, کڑوے فیصلے پہ بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کی ہے. جو ان کو آئی ایم ایف کی قدریں لگی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آئی ایم ایف کی یہ شرائط, اس پہ کڑوے فیصلوں پر بھی حکومت کا ہم نے ساتھ دیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لارجر انٹرسٹ کی بات ہے نا. اگر آئی ایم ایف نے کچھ نے لون دینے اور کچھ شرائط ہیں, اگر صوبائی حکومت اپنا موقع بالکل ڈفرینٹ رکھتی ہے, حالانکہ ہمارے پاس مینڈیٹری نہیں ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی ہر بات مانیں. آئی ایم ایف نے وہ شرط رکھی تھی کہ جی آپ کے سارے صوبوں جو ہیں وہ یہ چیزیں کریں. ہمارے پاس مینڈیٹری نہیں تھا, لیکن کیونکہ وہ ملک کے مفاد کی بات تھی تو ہم نے کہا یس, کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی لون میں کوئی پرابلم ہو یا پاکستان کی معاشی حالات خراب نہ ہو, کوئی خراب ہو. اس لیے پیپلز پارٹی نے پازیٹیو رول رکھا. تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ سوچ نہیں رکھی کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو اپنے بلیک میل کرنا ہے یا کسی کو وہ چیز کرنی ہے. اچھا سر, کافی سال پہلے سندھ حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کا, اجرک والی نمبر پلیٹس لگائی گئی تھی. آپ جب ایکسائز یوز کرتے تو بھی لاکھوں کی تعداد میں نمبر پلیٹس پڑی تھی, لوگ نہیں دکھا رہے تھے. اب ایک مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ کراچی پہ یا شہریوں پہ جبری ثقافت مسلط کی جا رہی ہے اجرک والی نمبر پلیٹس کی. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی, میں اس کو اگنور کرتا ہوں. اگین میں کہتا ہوں, ایشوز لوگ بنائیں گے, جمالی صاحب, لوگ ایشوز بنائیں گے کہ آپ کسی چیزوں میں الجھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو میں خود اگنور کرتا ہوں کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. اب کسی نے کوئی کمپین کیا, میں اس کو کیا بولوں. اب ٹھیک ہے, اجرک ہماری ثقافت کا حصہ ہے, ہماری پہچان ہے, مطلب ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا, ہماری پہچان ہے. اب اگر اس پہ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا نا اپنا, اب کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی مہم قرار کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس سے نہ ہمیں اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہم نے اس میں الجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا کام کرتے رہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں. جن کو مخالفت کرنی کرتے رہیں ان کو, ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک ان کی رائے ہے, میں ان کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں. چلیں, کوئی بھلے آپ کے خلاف بھی رائے دے تو آپ اس کا بھی احترام کریں, بھائی یہ آپ کی رائے ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ نعیم الرحمان صاحب ہے, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو حالیہ برسات میں آڑے لے گیا ہوا ہے اور خصوصاً پیپلز پارٹی کریں. چن کے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تھینک یو. جہاں آپ سوال مجھے آپ کو دوسرا سوال اس لیے اچھا اب قبول آپ کو. اچھا بھائی دیکھیں, جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ شکست خوردہ جماعت ہے. پورے پاکستان میں اس کے نمبر بھی آپ دیکھ لیں, لیکن پھر بھی ان کی رائے کا احترام ہے. ہاں, اور ان کی بھی رائے کا احترام ہے, وہ اپنی رائے رکھتے ہیں. اس بار آپ نے دیکھا, نہیں وہ بات نہیں کر رہا, اس بار آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بارش تیز پڑی, مسلسل پڑتی رہی. میئر کراچی متحرک تھے,
म्यूनसिपल का पूरा अमला मुतहरक था, डिप्टी मेयर कराची मुतहरक थे, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा मुतहरक था, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मुतहरक थे, सारी टीमें सड़कों पे थीं और वो पानी निकाल रहे थे। तो जब ये इस तरह की चीज़ें होती है तो इमीडिएटली थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखें कि आपका काम सारा चल रहा था। तो मतलब हुकूमत अपना काम, हुकूमत सो नहीं रही थी। जहाँ तक बात है जमात इस्लामी की, उनका काम ही तनकीद करना है। उनको जो एक सीट मिली हुई है, पहले आके नईम रहमान साहब वहाँ पे आके अपना ओथ उठाएं, उनकी वजह से वो सीट उन्होंने ब्लॉक की हुई है, उन्होंने ओथ उठाएं, उसके ओथ के बाद इस्तीफ़ा देना इस्तीफ़ा दे दें। उनकी वजह से अभी जो है वो सीट भी जो है उन्होंने अपनी ब्लॉक की हुई है। तो नईम साहब आएँ, सियासत करनी उन्होंने सियासत करें, बाकी कहीं और बैठकर सिर्फ कराची को टारगेट करना। और फिर अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी जैसे KPK की बात हुई कि मासूम लोगों की जानें गई, बहुत बड़ा वाक़या था। मैंने कहा कि मैं, मुझे अफसोस है एक एक कीमती जान का, लेकिन मैं उस पर सियासत नहीं करूँगा। उसमें मैं हुकूमत को बैठ के, मतलब एक मुहिम शुरू हो जाती है ना, ठीक है, हम हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करेंगे, मुहिम नहीं चलाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे 2 दिन बारिश नहीं हुई तो 4-5 पार्टियाँ शुरू हो गई अपना मंजन बेचने के लिए सबने। तो वो दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कि हम कहाँ पे बस हुकूमत को कोई गाली दे सकते हैं, ये नहीं देखता कि जी बाकी हुकूमत के काम क्या चल रहे हैं। जी ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आपने कहा PTI का मुस्तकबिल बता दिया, MQM का मुस्तकबिल क्या है? सिंध असेंबली में काफी ज्यादा एग्रेसिव इस वक्त MQM है और उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी उनको मतलब तामुल का फैसला हो? देखिए जी, MQM सेकेंडली बताइए, क्या हालिया बारिशों में कई इलाके जिसमें ओल्ड सिटी एरिया काफी ज्यादा मुतासर है और हमेशा होता है, बजट जरूर उसके लिए रखा जाता है लेकिन उस पर तरक्याती काम नहीं किया गया अब तक, तो क्या वजह है और आइंदा क्या वाकईतन होगा इस पर काम या नहीं? देखिए, ओल्ड सिटी एरिया में काफ़ी काम हुआ है। जहाँ तक आपने MQM के मुस्तकबिल की बात की, MQM एक जमात है, सियासी जमात है। अब जो है मैं समझता हूँ कि MQM को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनको पूरा हक़ है सियासत करने का, और हम उनको उनकी सियासत, पॉजिटिव सियासत MQM करेगी, डेफिनेटली हम उसको वेलकम करेंगे। पॉजिटिव सियासत का मकसद नहीं कि मैं कहूँगा हमें क्रिटिसाइज़ ना करें, हमें भले क्रिटिसाइज़ करते रहें, अपनी पॉलिटिक्स करते रहें। हमें MQM के साथ जो है, हमने तमाम जमातों के साथ, मैंने तो भी PTI के लिए भी कह दी बात ना कि PTI भी पॉजिटिव सियासत करे, सब लोग पॉजिटिव सियासत करें, अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी भी पार्टी को कोई पार्टी माइनस हो जाए। हम कहते हैं सारी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करें, लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सोच को नेगेटिव ना रखें। जी ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज कराची में एक सिंध के तमाम जो रहने वाली हिंदू कम्युनिटी है उनका एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है, जिसमें इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि सिंध में जो कमसन बच्चियां हैं हिंदू कम्युनिटी की, उनको जबरी तौर पर उनका मजहब तब्दील किया जाता है। प्रिया कुमारी का हाल बाजियाब नहीं हुई है, किडनैपिंग के जो वाक़यात है वो बढ़ रहे हैं। तो सिंध हुकूमत अमन मान के हवाले से क्या करे? जबरी मजहबी तब्दीली है जिस पे हिंदू कम्युनिटी ने तशवीश का इजहार किया है, उसके लिए क्या करें? आपने भैया सुना नहीं, मैंने बताया आपको कि कितने लोग अभी 35 डाकू मारे गए हैं और 127 डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। तो हुकूमत सिंध जो है और सिंध पुलिस वो अपना काम कर रही है। जहाँ तक आपने कम्युनिटी की बात की, हम हर उस फैमिली के साथ खड़े हैं जिसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा, किसी भी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होगा हम उसके साथ खड़े हैं। जबरी केसेस, डिफरेंट केसेस हैं। जबरी किसी को मज़हब तब्दील करना ना ही हम अलाउ करते, ना कानून अलाउ करता है, ना हुकूमत अलाउ करती है। तो 1-2 केसेस जब इस तरह के आए तो उनकी रियलिटीज़ कुछ और थी, लेकिन हम अपने माइनॉरिटी, जिसका हमारे पाकिस्तान के झंडे में एक सफ़ेद पोर्शन वो उनकी तर्जुमानी करता है, उनके हर राइट्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध खड़ी है। और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए किया है, आज दिन तक पाकिस्तान के कोई हुकूमत इसने नहीं किया। हमने रिज़र्व सीट्स के अलावा जनरल सीट्स पे भी अपने माइनॉरिटी के नुमाइंदों को मौका दिया। आपका डिप्टी स्पीकर भी जो है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। तो ये सारी चीज़ें, पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है हमारे पास, और मेरे ख्याल आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा उसमें मौक़िफ़ क्या है। देखिए जी, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं
کہ سوئی گیس کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ ایشوز آئے ہیں، لیکن جہاں جہاں پہ بھی انہوں نے یہ سڑکیں کھودی ہیں اس کو پھر ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ کیونکہ چارجز وہ لیتے ہیں تو ان کی کمپنیوں نے کرنا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں جس کو فوری طور پر اس کو کر دیں. جی کے پی کے میں سنا کچھ تبدیلی آ رہی ہے. اب جب یہ سیٹیں ملی ہیں علی امین گنڈا کے خلاف جو ہے 20 سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ دوسری پارٹیوں سے مل رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے اور آپ کی پارٹیوں سے مل رہے ہیں. تو کیا کوئی تبدیلی ہے وہاں کے پی کے میں؟ مجھے نہیں پتا جی کے پی کے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور جو بھی ہوں گے نمبر گیم، اگر نمبرز پورے ہوں گے تو نہیں ہٹیں گے، اگر نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو نہیں بیٹھ سکیں گے. تھینک یو ویری مچ.